آئیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 4 آیت سے 11ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 4 آیت سے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ روح القدس کی نعمتوں کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں لیسن ہے۔ روح القدس کی نعمتیں اور روح القدس کا پھل، اس کے اوپر ہم نے 20 لیسن کا کورس چلایا ہے۔ 10 لیسن روح القدس کی نعمتوں سے متعلق ہوں گے اور 10 لیسن جو ہیں وہ روح القدس کا پھل، جو غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط ہے پولس رسول کا، اس میں سے ہم لیں گے۔ روح القدس کی نعمتوں سے متعلق جو 10 اسباق ہیں، ان میں سے آج 5واں سبق ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پیشتر ہم نے روح القدس کی نعمتوں کا تعارف سیکھا تھا، سنا تھا پہلے لیسن میں۔ دوسرے لیسن میں روح القدس کی پہلی نعمت یعنی حکمت کا کلام، اس سے متعلق ہم نے سیکھا۔ پھر تیسرے لیسن میں ہم نے علمیت کا کلام سیکھا، اور چوتھے لیسن میں ہم نے جو فہرست دی گئی ہے اس کے مطابق ایمان ہے، لیکن ہم نے روحوں کا امتیاز سیکھا، اس لیے کہ مفسرین جو ہے وہ روحوں کے امتیاز کی نعمت کو جو 7ویں نمبر پر ہے اسے 3رے نمبر پہ کر کے انہوں نے اس کی ڈویژن ایسے کر دی ہے کہ حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز، یہ جو 3 روح القدس کی نعمتیں ہیں، ان کا تعلق خدا کے برین کے ساتھ ہے، اس لیے ان 3 نعمتوں کو ہم مائنڈ آف گاڈ کہتے ہیں۔ یعنی روح القدس کی یہ جو 3 نعمتیں ہیں، یعنی حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز، یہ سیٹ ہم نے پہلے کر لیا ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے کا جو عمل ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ان 3 نعمتوں سے روح القدس ہمیں خدا کے برین کو یعنی مائنڈ آف گاڈ کو ریویل کرتا ہے، اور ہم روح القدس کی مدد سے خدا کے ذہن کے قریب چلے جاتے ہیں، یعنی خدا کے مکاشفات ہمارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا کی مرضی اور خدا کا ارادہ ہم ان 3 نعمتوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔
یہ مت سوچیں کہ آپ اپنی ایکڈیمک امپروو کرنے کے بعد یا بہت ساری پی ایچ ڈیز کرنے کے بعد یا بہت سارا علم حکمت حاصل کرنے کے بعد آپ خدا کو سمجھ جائیں گے۔ خدا کو سمجھنے کے لیے، اس کی مرضی اور اس کے ارادے کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی یہ جو 3 نعمتیں ہیں، یعنی حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور امتیاز کی روح، یعنی روحوں کا امتیاز، یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے۔ ان 3 نعمتوں کے بغیر ہم خداوند کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ میری ذاتی زندگی میں یا میری خاندانی زندگی میں یا میری کلیسیائی معاشرتی اور سماجی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو، تو بغیر ان 3 نعمتوں کے ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ وسیلے ہیں جن کی بدولت ہم خدا کے ذہن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور روح القدس کی مدد سے خدا کے مکاشفات ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا روح القدس کی نعمتوں میں سے حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز، یہ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم زمین پر ایک معیاری روحانی زندگی، ایک معیاری مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور زمین پر بطور آسمانی باشندے رہنا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم ان 3 نعمتوں کے حصول کے لیے دعا کریں۔ شرط یہ ہے کہ دعا کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ مانگنے پر تمہیں روح القدس کیوں نہیں دے گا؟ سو مانگنے پر یہ روح القدس کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں یہ یونیک سکلز اور ہیومن ایبلٹی ہوتی ہے جو روح القدس کی مدد سے ملتی ہے، یعنی یہ ایک ایسی مہارت اور ایسی قابلیت اور ایسی قابلیت اور ایسی اہلیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے جو انسانی ادراک سے بالکل باہر ہے، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کی زندہ مثال ہمارے پاس سولمن بادشاہ کی ہے کہ اس کے پاس روح القدس کی 9 نعمتیں نہیں تھیں بلکہ روح القدس کی ایک نعمت تھی جسے حکمت کا کلام کہا جاتا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے سولمن پوری دنیا میں بطور دانشور، بطور عقل مند بادشاہ، اور اس کی سلطنت میں جو ترقی ہوئی اس کی بادشاہی کی مثال بائبل مقدس میں بھی موجود ہیں اور دیگر دنیا کی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں صرف روح القدس کی ایک نعمت۔ اور آج ہم مسیحیوں کے پاس ایک نعمت نہیں بلکہ 9 نعمتیں ہیں۔ سولمن نے مانگی، اسے مل گئی، اور اگر ہم مانگیں گے تو خداوند روح القدس کی نعمتیں ہمیں ضرور دے گا۔ روح القدس کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ جب روح القدس کی نعمتیں ہم مانگتے ہیں تو ان کے مقاصد کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ ہم جب روح القدس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو ہماری انفرادی مسیحی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں دنیا داری نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور روحانی زندگی سے بھرپور اور معمور ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو ذاتی انفرادی مسیحی زندگی ہے اس میں ایک گراں قدر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر روح القدس کی نعمت آ جاتی ہے یا روح القدس کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ پہلا فائدہ انفرادی مسیحی کو ہوگا۔ دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ ایکلیزیاسٹیکل بینیفٹس ہیں، جو کلیسیائی
جو ہمارے لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، اگر وہ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں اور چرچ خداوند کے سامنے جھک جاتا ہے تو خدا اجتماعی طور پر بھی روح القدس کی نعمتیں دیتا ہے۔ جب لوگ راتوں کو دعا کرتے ہیں، جیسے ابتدائی کلیسیا میں بہت سارے لوگ جماعتی طور پر خداوند کے سامنے جھکتے اور روح القدس کی نعمتیں مانگتے تھے اور خدا ان کو دیتا تھا، اور اس طرح سے ان ایمانداروں میں شفا اور معجزات اور روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہاں پر موجود تھیں اور ان کا ڈسپلے بھی موجود تھا۔ آج اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روح القدس جو ہے ہمارے پاس ہے اور اس کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم روح القدس کی نعمتوں کا ڈسپلے بھی دیں۔ اور ڈسپلے کب آئے گا؟ جب ہمارے اندر روح القدس کی نعمتیں ہوں گی، ادروائز یہ نہیں ہوگا۔ کلیسیائی طور پر بھی ہم روح القدس کی نعمتیں مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے کہ روح القدس کی نعمتیں، اس سے مراد جب خداوند ہمیں روح القدس کی نعمتوں سے بھر دیتا ہے یا روح القدس کی نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ روح القدس کی نعمتوں کو میں اون کر جاؤں اور اسے میں اپنی سکلز یا اپنی مہارت کا نام دے دوں یا اپنی انٹیلیجنس کا نام دے دوں یا میں اپنی طاقت کا نام دے دوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سورس میں نہیں ہوں بلکہ روح القدس ہے۔ بعض اوقات جب خدا کسی کو شفا کی نعمت دیتا ہے تو وہ شفا کی نعمت اس آدمی سے منسوب کر دی جاتی ہے کہ آپ فلاں شخص سے دعا کروائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی شخص کے پاس شفا دینے کی قدرت نہیں ہے، اگر ہے تو وہ خدا کے روح القدس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ اس کو اپنی نعمت نہ بنائیں، یہ روح القدس کی نعمت ہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہمیں اس لیے نعمتیں دیتا ہے کہ میرا جلال نہ ہو بلکہ خدا کا جلال ہو۔ اور جب روح القدس کی نعمتیں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ انہیں اپنے ذاتی جلال کے لیے، ذاتی مشہوری کے لیے، ذاتی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ذاتی انعام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذاتی فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کی نعمت کو مس یوز کر کے اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روح القدس کی نعمتیں خدا نے مجھے اس لیے نہیں دیں کہ میرا نام مشہور ہو بلکہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ یہ روح القدس کی نعمتوں کے مقاصد ہیں۔ آج ہم ایک نیا سیٹ شروع کرنے لگے ہیں اور یہ 3 نعمتوں کا سیٹ ہے۔ پہلا سیٹ تھا مائنڈ آف گاڈ، جس میں حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز تھا۔ اور آج ہم ایک نیا سیٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے پاور آف گاڈ، خدا کی قدرت، پاور آف گاڈ۔ اور اس میں 3 نعمتیں آتی ہیں اس گروپ میں۔ پہلی ہے ایمان، دوسری ہے شفا اور تیسری ہے معجزوں کی قدرت یعنی معجزات۔ یہ 3 نعمتیں ہیں جن سے ہم خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہم خدا کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور پہلی 3 نعمتوں میں مائنڈ آف گاڈ، اور اب یہ دوسرا سیٹ جو ہے یہ ہے پاور آف گاڈ۔ اور پاور آف گاڈ میں آج جو پہلی نعمت ہے وہ ہے ایمان، اور یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کسی کو اسی روح سے ایمان۔ ایمان آج ہمارا مین مضمون ہے، کیونکہ ایمان روح القدس کی نعمت ہے۔ اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھنا ہے، اور ایمان جو روح القدس کی نعمت ہے اس کو ہم 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان جو روح القدس کی نعمت ہے ہم اسے 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کہ ایمان کیا ہے،
व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है। दूसरा हिस्सा होगा ईमान के बाद मसीही ईमान क्या है, व्हाट इज सेविंग फेथ या क्रिश्चियन फेथ, निजात बख्श ईमान या मसीही ईमान। और तीसरा हिस्सा है व्हाट इज फेथ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, कि ईमान जो रूहुल कुद्स की नेमत है वो कौन सा ईमान है। ये तीन हिस्से हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखें कि ईमान क्या है, व्हाट इज फेथ। ईमान की हम एटमोलॉजी देखेंगे कि ईमान लफ्ज़ कहाँ से आया है और हम तक कैसे पहुँचा है। ईमान के लिए इब्रानी ज़बान सबसे पुरानी ज़बान है, उसमें आमूना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आमूना। और इब्रानी ज़बान के जितने भी अल्फाज हैं उनका जो मस्दर है वो थ्री लेटर्स होते हैं, 3 हिजे होते हैं। और इसमें भी अलफ, मीम और नून, ये 3 हिजे हैं जिनसे ईमान की मुख्तलिफ अशकाल बनती हैं, मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। सो अलफ, मीम और नून से अमन भी बनता है। अमन जिसे पीस कहते हैं, सुलह सलामती कहते हैं, इसकी रूट भी ईमान ही से है, यानी अलफ, मीम और नून से है। फिर इसी लफ्ज़ से ईमान बना है, जो आमूना लफ्ज़ है इससे ईमान बना है, जिसे फेथ या बिलीफ कहते हैं। फिर उसके बाद अमून एक लफ्ज़ है जो किसी मेल नाम भी दिया जा सकता है, किसी लड़के का नाम भी दिया जा सकता है। अमून ये भी लफ्ज़ अलफ, मीम और नून से है। फिर उसके बाद लफ्ज़ मोमन है। मोमन जो है ये भी अलफ, मीम और नून पर बेस करता है। ये लफ्ज़ भी ईमान ही से माखूज़ है। और फिर एक लफ्ज़ है ईमानदार। ये सारे अल्फाज जो हैं अलफ, मीम और नून जो इब्रानी ज़बान के हिजे हैं, जो अमूना लफ्ज़ से मुश्तक हैं, ये इब्रानी ज़बान पर बेस करते हैं। उसके बाद यूनानी ज़बान में अगर हम इसको देख लें तो ईमान के लिए लफ्ज़ पिस्तिस इस्तेमाल हुआ है। और पिस्तिस जो है उसके बाद इसको आगे लेकर जाएं तो पिस्तियोएन, पिस्तियोएन ये वर्ब है ईमान लाना, किसी को मान लेना, ये पिस्तियोएन है। और पिस्तौस जो है ये ईमानदार को कहते हैं, द वन हु हैज़ फेथ, ईमानदार। फिर अंग्रेज़ी ज़बान में ये लफ्ज़ ज़्यादातर फेथ के नाम पर जाना जाता है। ट्रस्ट भरोसा करना और कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंस और बिलीफ, ये अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज हैं। और फिर उर्दू में अगर देखें तो उर्दू में भरोसा करना, तवक्कुल करना, यकीन करना, एतबार करना, एतमाद करना और बावर करना या तकिया करना, ये अल्फाज ईमान के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सो ये एक जनरल ईमान की बात है जो हम रखते हैं। बाज़ औक़ात ईमान के लिए ज़रूरी नहीं है कि ईमान का ताल्लुक़ किसी मज़हब या अक़ीदे के साथ हो। बाज़ औक़ात हम ईमान को बहुत ही सेकुलर तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस छत के हम नीचे बैठे हैं, हमारा ईमान है कि यह हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। या बाज़ औक़ात हम कहते हैं मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई खुदा हो या कोई मज़हब हो या कोई अक़ीदा हो। ईमान को हम अपनी जो सफिशेंसी है, अपना जो एतमाद और भरोसा है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं
کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خدا کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا بھروسہ ہے، ایسا یقین ہے، ایسی سٹیج ہے، یہ دماغی حالت ہے جس کو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہو جائے گی۔ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کا تعلق کیونکہ شروع سے مذہب کے ساتھ رہا ہے، اس لیے تمام مذاہب جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جو بھی کوئی بھی مذہب دنیا میں ہے، اس کے پیچھے، اس کے کھڑے رہنے کے پیچھے ایمان ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی ایمان ضرور ہوگا، اور یہ وہ ایمان ہے جس کے لیے ہر مذہب جو ہے وہ اپنا اپنا عقیدہ رکھتا ہے، اور ہر مذہب جو ہے اپنے اپنے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ یہ ایمان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان ایک سیکولر حالت بھی ہے، لیکن زیادہ تر اسے مذہبی حلقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی بھی مذہب کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کے ایمان کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا ایمان کیا ہے، وہ پھر اپنے ایمان کا جو اقرار ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان کی بات ہے جو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ اب بات کریں مسیحی ایمان کی۔ مسیحی ایمان کیا ہے؟ مسیحی ایمان جو ہے یہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ مسیحی ایمان کا سورس بائبل مقدس ہے، اور بائبل مقدس میں ہمیں پرانے عہد نامے میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ پرانا عہد نامہ ہمیں کسی خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ہے بائبل مقدس کا، کیونکہ بائبل مقدس 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، یعنی نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں 3 باتوں سے متعلق ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ دیر از گاڈ، کہ خدا ہے۔ پرانے عہد نامے نے ہمیں یہ واضح کر دیا ہے کہ خدا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق خدا اور انسان کے ساتھ ہے۔ خدا اور انسان کو اگر کوئی چیز منسلک کرتی ہے، اگر کوئی چیز جوڑتی ہے، اگر کوئی چیز انسان اور خدا کے ساتھ سنکرنائز ہوتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے کیونکہ انسان اور خدا کے درمیان اگر کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے تو وہ ایمان کے تھرو ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس نے یہ بتا دیا ہے کہ خدا موجود ہے۔ انسان تو موجود ہے لیکن خدا بھی موجود ہے، خدا کی حضوری، اس کا وجود موجود ہے۔ دوسری بات جو پرانے عہد نامے میں بتائی ہے کہ جو خدا موجود ہے اس کی نشانی بتا دی گئی ہے، اس کا ثبوت بتا دیا گیا ہے کہ جو خدا پرانے عہد نامے کا ہے، پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا جو ہے پرانے عہد نامے میں یہ پہلی بات بتائی ہے کہ خدا ہے، اور پھر پرانے عہد نامے میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جو خدا بائبل کا خدا ہے یہ وہ خدا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ یہ پرانے عہد نامے نے بات کلیئر کر دی ہے۔ پورے پرانے عہد نامے میں کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یوحنا کی انجیل میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں کمپیٹیبل ہیں، دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ جو خدا بائبل کا خدا ہے وہ خالق ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر پرانے عہد نامے میں
خدا کو اور زیادہ کلیئر کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پرانے عہد نامے کا خدا، کیونکہ بہت سارے خدا اس دنیا میں موجود تھے جب پرانا عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، بہت سارے خداؤں کا تصور تھا، بہت سارے خداؤں کی ورشپ ہوتی تھی، لوگ خود ہی خدا بنا لیتے اور ان کو ورشپ کرتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے پرانے عہد نامے نے یہ کہا خدا تو ہے، لیکن خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ پھر اور زیادہ بہتر سٹیٹمنٹ دے دی کہ پرانے عہد نامے کا خدا عہد کا خدا ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ اس لیے پرانے عہد نامے کی دعا، بلکہ نئے عہد نامے کے لوگ بھی اس دعا سے مستفید ہوتے ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں ہمارے نئے عہد نامے کے لوگ، وہ بھی بعض اوقات دعا کرتے ہیں اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ اور جب ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کا خدا وہ خدا ہے جو انسانوں کے ساتھ ایک عہد میں رہتا ہے، وہ عہد باندھتا ہے۔ ایک تو خالق اور مالک ہے، دوسری بات وہ عہدی خدا ہے، وہ عہد باندھتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب نئے عہد نامے میں یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ 240 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نئے عہد نامے میں خدا کے تصور کو پرانے عہد نامے سے زیادہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کو خالق اور مالک کہا اور خدا کو عہد کا خدا کہا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا کو ایک نئے طریقے سے بیان کیا گیا، اور وہ بھی 3 طریقے ہی بتائے۔ وہاں بتایا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، یہاں بدل کے بتا دیا گیا اور کلیئر کر دیا گیا کہ جو نئے عہد نامے کا خدا ہے وہ ہے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ نئے عہد نامے نے اور زیادہ کھل کے بیان کر دیا ہے کہ جو بائبل کا خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ اب خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں یہ تینوں آفیسز ہمیں ملتے ہیں، اس لیے ہم ٹرینیٹیرین پیپل ہیں، ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں، ہم 3 خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ خدا ہمارا ایک ہی ہے جو 3 طرح سے کام کرتا ہے۔ 3 آفیسز ہیں۔ جو باپ ہے وہ کریشنل کاموں میں بزی ہے، جو بیٹا ہے وہ ریڈمپشن یعنی نجات دینے کے کاموں میں بزی ہے، اور جو روح القدس ہے وہ کلیسیائی سسٹینر ہے، یعنی کلیسیا کو ریسٹور کرنے میں اور کلیسیا کو بحال کرنے میں اور کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں بزی ہے۔ سو آج ہمارے پاس جو خدا کا وجود ہے وہ روح القدس میں ہے، کیونکہ خدا باپ اور خدا بیٹے کا جو دنیا میں کام تھا، جو فزیکل ورک تھا وہ ختم ہو گیا۔ خدا باپ نے اس کائنات کو بنایا جو فزیکل کائنات ہے، خدا بیٹے نے اس کائنات کی نجات کا انتظام کیا، جو فزیکل جاب تھا وہ آیا، وہ اس نے دکھ اٹھایا، وہ مصلوب ہوا، مر گیا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ دوبارہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا۔ یہ نئے عہد نامے کا کام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے کام کو مکمل کیا اور انہوں نے زمین سے آسمان تک صعود فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ دوسرا جو مددگار ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ایسے تشریح کرتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی دوسرا مددگار ہوگا، یعنی میں تو آپ کے سامنے فزیکل باڈی میں آیا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، اور لازمی ہے کہ میری ہی طرح آپ کے درمیان جو رہے گا وہ روح القدس ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے کلام میں روح القدس کی نعمتیں موجود ہیں۔ روح القدس کی نعمتیں خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو روح القدس کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہیں۔ سو روح القدس ہمیں آج ایمان کی نعمت
دینا چاہتا ہے۔ اور ایمان جو بائبل کا ایمان ہے، جو سیونگ فیتھ ہے، وہ ہمیں ملتا ہے افسیوں 2 باب کے 8ویں اور 9ویں آیت میں، اور پھر یہ ملتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو روح القدس کی جو نعمت ہے یہ ہمیں ملتی ضرور ہے۔ یہ دوسری قسم کا ایمان ہے۔ پہلا تھا ایمان کی ایٹمالوجی یا سیکولر ایمان، دوسرا ہے سیونگ فیتھ یا کرسچن فیتھ، مسیحی ایمان۔ مسیحی ایمان جو ہے اس کو سیونگ یعنی یہ نجات بخشنے کے لیے کافی ہے۔ مسیحی ایمان نجات بخشنے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ بائبل مقدس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو روح القدس کی نعمت ہے یہ بائبل مقدس سے حاصل نہیں ہوتا۔ روح القدس کی جو نعمت ہے یہ بائبل مقدس میں اس کا سورس نہیں ہے، بلکہ اس کا سورس براہ راست روح القدس ہے، براہ راست روح القدس۔ اور بائبل پر ایمان لانے سے ہم نجات یافتہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نجات اور کسی کو بائبل مقدس کے پاس لا کر اس کو سنا کر ہم اس کی نجات کا اہتمام یا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو روح القدس کی نعمت والا ایمان ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری ایمان ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا ایمان ایک سیکولر کے طور پر، اس کے بعد ہم نے ایمان دیکھا بائبل مقدس یعنی مسیحی ایمان جو سیونگ فیتھ ہے، جس کا سورس بائبل مقدس ہے۔ اور جو لوگ زمین پر ایمان کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں یا جو لوگ زمین پر ایمان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وگرس کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی خوراک صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ ایمان جتنا خوراک کھائے گا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس لیے جہاں کمزور ایمان ہوتا ہے وہاں بائبل مقدس کم پریچ کی جاتی ہے، جہاں بائبل مقدس زیادہ پریچ کی جاتی ہے وہاں ایمان کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ سو زمین پر رہنے کے لیے ہمیں نجات بخش ایمان جو ہے مسیحی ایمان وہ بائبل مقدس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرا ایمان ہے، تیسری قسم جو ایمان کی ہے وہ ہے ایمان روح القدس کی نعمت۔ ایمان روح القدس کی نعمت، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسی روح سے ایمان، یعنی روح القدس جو ہے وہ ایمان بھی دیتا ہے۔ روح القدس کون سا ایمان دیتا ہے؟ جب ہمیں روح القدس کا ایمان ملتا ہے، خدا کی نعمت ملتی ہے، روح القدس کی نعمت ملتی ہے، تو یہ مسیحی ایمان سے اور اونچے درجے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ نعمت ملتی ہے ہم خدا کے وعدوں اور خدا کی قدرت اور خدا کی حضوری کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جب روح القدس کی نعمت ایمان جو ہے وہ اندر آتا ہے تو مسیحی ایمان سے ہم بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور بائبل مقدس کے تمام وعدے ہمیں حقیقت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کا کام اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت یہ پاور آف گاڈ ہے۔ میں نے بتایا کہ ایمان، شفا اور معجزات، ان سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ پاور آف گاڈ ہے۔ یہ تین نعمتیں پاور آف گاڈ سے جڑی ہوئی ہیں۔ خدا کے وعدے یعنی پرومسز، پاور اینڈ پریزنس، یہ 3 P's ہیں۔ پرومسز، پاور اینڈ پریزنس، یہ خدا کے وعدے، خدا کی قدرت اور خدا کی حضوری کو ہم زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایمان کے لیے میری آپ سے درخواست ہے، عرض ہے کہ ایمان کے اس مضمون کو سننے کے لیے اگر آپ عبرانیوں 11 باب پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب ایمان
امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت سے باب کے آخر تک، عبرانیوں 11واں باب اس کی دوسری آیت سے باب کے آخر تک بائبل مقدس کے ان تمام ہیروز کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کا ایمان روح القدس کی نعمت تھا، جن کا ایمان روح القدس کی نعمت تھا، اور وہاں ریزن بتا دی گئی ہے، اور عبرانیوں 11 باب میں وجوہات بھی بتا دی گئی ہیں کہ اگر ابراہیم کے پاس روح القدس کی نعمت تھی تو اس نے کیا کیا، اگر حابل کے پاس روح القدس کی نعمت تھی تو اس نے کیا کیا، اگر داؤد کے پاس، موسیٰ کے پاس اور دیگر جو ہیروز ہیں جن کے ذکر یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کے پاس ایسا ایمان تھا جو روح القدس کی نعمت ہے تو انہوں نے کیا کیا۔ عبرانیوں 11 باب کا نام ہے دا ہال آف فیتھ، یعنی ایسا بڑا ہال، ایسی بڑی جماعت جو ایمانداروں کے ہیروز ہیں، ان کا ذکر وہاں کیا گیا ہے۔ چند مثالیں بائبل مقدس میں موجود ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری ایمان حاصل کیا اور ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کیا، کیونکہ جب ایکسٹرا آرڈنری ایمان آ جاتا ہے جو جسے روح القدس کی نعمت کہتے ہیں، یہ ایمان سے اتم درجے کا ایمان ہے جو روح القدس کی نعمت ہے، اور روح القدس کی نعمت ہے یہ ان ایمانداروں کو دی جاتی ہے، نمبر 1 جو خدا سے مانگتے ہیں، نمبر 2 جو اس کا پرچار، اظہار، اس کا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، نمبر 3 جو اس نعمت سے خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں۔ 3 ایمانداروں کو یہ نعمت ملتی ہے اور آج بھی ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح القدس کی نعمت بس بائبل کے ہیروز کے لیے نہیں، یہ ہر اس ایماندار کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کرسچن زندگی بسر کرے، ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرے، اور اس میں لازمی ہے کہ غیر معمولی مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی نعمت والا جو ایمان ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور جب ایسی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، نہ کہ اپنے نام کو۔ یہ روح القدس کی نعمت اس لیے نہیں دی گئی کہ میرا نام ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، نہیں، خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور اس لیے یہ نعمتیں روح القدس ان کو دیتا ہے جو انتہائی ذمہ داری سے ان کا استعمال کرنا جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان ایک دم اوپر جا سکتا ہے، غرور، تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کے ہاتھوں سے معجزے ہوں گے تو لوگ خدا کو کم اور آپ کی زیادہ ورشپ کریں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ جہاں معجزہ ہو فوراً آپ کہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا ہے۔ اور جب پطرس اور یوحنا نے یہ معجزہ کیا، ایک لنگڑے کو اچھا کر دیا، لوگ پطرس اور یوحنا کے پیچھے گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یسوع مسیح کے نام سے کیا ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ جب برناباس اور پالوس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو لوگ کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور دیوتا بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی سائیکالوجی ہے، معصوم لوگوں کی سائیکالوجی ہے کہ جب کوئی انسان بڑا کام کرتا ہے تو اسی کو ہی خدا بنا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جو یہ خدمت لے گا، جو روح القدس کی نعمت لے گا، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے کہ یہ میں نہیں ہوں بلکہ روح القدس کی نعمت اور خدا ہے۔ چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم اور سارہ کی مثال سب سے پہلے یہاں موجود ہے۔ ابراہیم اور سارہ کو اس وقت بیٹے کی خوشخبری دی گئی جب ابراہیم اور سارہ میڈیکلی عمر کے حساب سے کبھی بھی ان کے اولاد پیدا
नहीं हो सकती थी। लेकिन इब्राहिम ने इसको मान लिया। ईमान उसका सेविंग फेथ से ऊपर चला गया था। वो देख रहा है कि इस उम्र में औलाद पैदा नहीं होती। वो जानता है कि इस उम्र में औलाद पैदा नहीं होती। एक तो बुजुर्गी है, एक सारा वैसे भी इस काबिल नहीं थी कि वो औलाद पैदा कर सके, वो भांज थी। जवानी में तो उनकी औलाद पैदा नहीं हुई। अब बुढ़ापे में एक तो उम्र चली गई, एक बुजुर्गी आ गई, और एक अब वो मेडिकली अनफिट है, दोनों वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जब रूहुल कुद्स की नेमत ईमान आता है, और इब्राहिम और सारा में जब ईमान रूहुल कुद्स की नेमत के तौर पर आता है, तो वो खुदा के उस वादे को बिलीव करते हैं। मैंने बताया खुदा के प्रॉमिसेस, पावर और प्रेजेंस, ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो ईमान नजर आना शुरू हो जाता है। खुदा के प्रॉमिसेस, पावर और प्रेजेंस, और इब्राहिम ने खुदा के वादे को, उसकी कुदरत को और उसकी हजूरी को महसूस कर लिया। और ये सबूत है कि इब्राहिम के अंदर ईमान था, लेकिन वो वाला ईमान जो रूहुल कुद्स की नेमत है। और क्या हुआ कि अगले साल आइज़ैक पैदा हो गया। उसने कहा मैं अगले साल आऊंगा और क्या होगा, बेटा हो जाएगा, और तू उसका नाम आइज़ैक रखना। सो ये वो ईमान है जो इब्राहिम और सारा का नजर आता है। बड़ी बड़ी मिसालें हैं। उसके बाद दाऊद से बड़ी और किसकी मिसाल हो सकती है। दाऊद ने जब देखा है कि एक बहुत बड़ा आदमी है जो तकरीबन 9 फुट और 9 इंच के करीब है कद उसका, और वो मुकम्मल तौर पर अपने वेपन्स के साथ प्लस है, और वो पहाड़ पर आता है और इसराइल के खुदा पर लानत करता है और इसराइलियों पर लानत करता है। और दाऊद के कान में जब ये आवाज़ पड़ती है तो दाऊद के अंदर एक तो ईमान था कि खुदा मौजूद है, खुदा बाप इब्राहिम, इज़ाक और यकूब का खुदा है, लेकिन इससे बड़ा ईमान ये था कि मैं इस जाति जूलियत को मार सकता। और अगर आप उसकी कन्वर्सेशन देखें, पहला शमूएल उसके 17 बाब की 41वीं आयत से 54 आयत तक ये स्टोरी ज़रूर पढ़ें। वहाँ आपको मुकद्दस दाऊद में वो ईमान नजर आएगा जो रूहुल कुद्स की नेमत है। उसने कहा तू तो अपना भाला लेकर और ये सब कुछ लेकर आया है, मैं मुबारक खुदा के नाम से आया। और ये उसका ईमान वो ईमान था कि उसने जाति जूलियत को मार गिराया। ये ईमान आज भी मौजूद है, लेकिन इसका हसूल करना पड़ता है। फिर तीसरी बड़ी मिसाल जो है वो सदरक, मेशक और अबदलनजू की है। नबूकदनेस्सर ने कहा कि पूरे मुल्क में, पूरे शहर में मेरी मूर्ति बनाओ और लोगों को कहो कि वो सिजदा करें। लेकिन डैनियल के 3 साथियों ने कहा कि हम सिवाय जिंदा खुदा के हम किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं सिजदा करेंगे। और ईमान उनका क्या है, अगर आप डैनियल 3 बाब पढ़ें तो ईमान क्या है, वो कहते हैं कि हमारा जिंदा खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और उसने कहा आग को बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और जब उनको डाला गया तो डाले 3 और उनको नजर कितने आते, 4। और फिर उसने कहा कि सदरक, मेशक, अबदलनजू, खुदा के बंदो आग से बाहर आ जाओ। और फिर उसने कहा कि अगर कोई सदरक, मेशक और अबदलनजू के खुदा को कोई मलामत करेगा वो काट डाला जाएगा। जब जिंदा ईमान जो खुदा के रूहुल कुद्स की नेमत है, जब वो एक्सरसाइज होता है तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। यहां वो आदमी इकरार कर रहा है जो खुदा से नफरत करता है। नबूकदनेस्सर जो अपनी मूर्ति को सिजदा करवाता है,
وہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر کسی نے ان کے خدا سے متعلق بات کی تو وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ جب ایمان ایکسرسائز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈینیل پر مصیبت آ گئی 6 باب میں، ڈینیل 6 باب میں اس کو بھی کہا گیا کہ آپ مورتیوں کو سجدہ کریں، لیکن ڈینیل ایک دن میں 3 بار یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر دعا کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا ڈینیل نبوکدنضر، اس نے کہا ڈینیل بابل کے بادشاہ کی مورتی کی پرستش نہیں کرتا۔ اس نے پکڑا اس کو، اور اس کو جب پایا کہ وہ ویسا ہی ہے، سو ڈینیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا۔ اور ڈینیل کا ایمان جو اس کے بچائے جانے سے کہیں اوپر تھا، وہ ایمان گواہی بن گیا، اور بادشاہ کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ ڈینیل کا خدا اسے ضرور بچائے گا۔ جب ڈینیل کے خدا کی بات ہوتی ہے تو ایمان کے وسیلے سے ہوتی ہے، وہ ایمان جو روح القدس کی نعمت ہے۔ چند اور مثالیں جلدی سے۔ پطرس جب جیل میں ہے، لوگ ایمان سے دعا کر رہے ہیں، ان کے ایمان کا جواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام جو رسول ہیں ان سے متعلق بتایا گیا ہے، سٹیون اور سارے جتنے بھی رسول ہیں، جو 12 رسول ہیں، ان کے وسیلے سے ایمان کی نعمت ایکسرسائز ہوئی، اور مقدس پالوس رسول بہت بڑی مثال رہے ہیں۔ سو یہ وہ ایمان ہے جو روح القدس کی نعمت ہے۔ ایک ایمان جنرل ایمان ہے کسی بھی مذہب کا، ایک ایمان مسیحی ایمان جو خدا ثالوث پر ہے، اور یہ ایمان جو روح القدس کی نعمت ہے یہ 3 لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ مانگنے پر ملتا ہے۔ پہلا وہ مسیحی جو انتہائی ذمہ دار ہے اور اس نعمت کو اپنی ذات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے مانگتا ہے، اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے مانگتا ہے۔ یہ ہمیں روح القدس کی نعمت مانگنی ہے۔ آج ایماندار تو ہم ہیں، ہمارے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے، ہم بائبل مقدس کو مانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو ذاتی شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہمارے نجات بخش ایمان میں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان ہمارا ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں جس ایمان کی ضرورت ہے اس ایمان کے وسیلے سے گواہی ہوتی ہے، اور یہ ایریا ہمارا کمزور ہے۔ اور اس لیے ایمان، شفا اور معجزے، یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جن سے خدا کی قدرت یعنی پاور آف گاڈ کا ڈسپلے ہوتا ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ خدا کو پیش کرنے میں کمزور رہے ہیں تو یہ 3 نعمتیں جو ہیں یہ کلیسیاؤں میں اور انفرادی طور پر ہم میں نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ کم درجے کی ہیں۔ ہمیں ان کو حاصل کرنا ہے، اور میری التجا ہے تمام ایمانداروں سے کہ آپ اپنے ایمان کو اور اوپر لے جائیں، اور روح القدس کی نعمت جو ایمان ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے ملے گا۔ اگر ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں روح القدس کیوں نہیں دے گا؟ سو خدا مجھے اور آپ کو ہمارے سیونگ فیتھ کے ساتھ، ہمارے نجات بخش ایمان کے ساتھ ایسا ایمان دے جو روح القدس کی نعمت ہے، جس سے میں اپنے خدا کی قدرت کو پیش کر سکوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔